جی، ہر طرف اس خبر کا شور مچ چکا ہے۔ کیٹو لائف سٹائل کی اس خبر کا سوشل میڈیا پہ طوفان برپا ہو گیا ہے۔ ایک سائنسی تحقیق جو ابھی صرف ایک کانفرنس میں پیش کی گئی، پبلش بھی نہیں ہوئی، اس سائنسی مطالعے میں یہ امکان ظاہر کیا گیا ہے کہ انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ سے دل کے مریضوں میں موت کا خطرہ 91% زیادہ ہو جاتا ہے۔ لیکن 18 مارچ کو شکاگو ایلوینائی میں یہ مطالعہ امریکن ہارٹ ایسوسی ایشن کے وبائی امراض اور روک تھام طرز زندگی اور کارڈیو میٹابولک سائنسی سیشن 2024 میں پیش کیا گیا ہے۔ اس ویڈیو میں ہم اس مطالعے پر گہری نظر ڈالیں گے تاکہ اس طرح کے دعووں کو قبل از وقت بتانے والی حدود کا پتہ چل سکے۔ اس سے پہلے کہ ہم ان حدود یا لمیٹیشن کا جائزہ لیں، اور اگر آپ نہیں جانتے کہ انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کیا ہے، یہ ایک مشہور عمل ہے جس میں آپ اپنا سارا کھانا 8 گھنٹے میں کھاتے ہیں اور دن کے بقیہ 16 گھنٹے روزہ رکھتے ہیں۔ یہ مذہبی روزہ نہیں ہوتا، اس میں پانی، جوس جیسی لیکوڈ خوراک لے سکتے ہیں۔ اس طرح کا روزہ کے کیلریز کے ساتھ کچھ بھی نہ کھانا آپ کے جسم کو چربی جلانے کے لیے زیادہ وقت دے گا۔ جو لوگ وقفے وقفے سے روزہ رکھنے کی وکالت کرتے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ اس طرح وقت پر محدود کھانے کے طریقوں پر عمل کرنا زیادہ فطری ہے۔ بہرحال جب انسان غار کے زمانے میں تھے تو وہ نیٹ فلکس پر بڑی بڑی بلاؤں کو دیکھ کر لطف اندوز تو نہیں ہو سکتے تھے نا۔ حقیقی زندگی میں کھانے کو منہ تک لانے کے لیے انہیں خوفناک بلاؤں سے ہر وقت لڑتے رہنا پڑتا تھا۔ جب بھی وہ کھانا چاہتے تھے تو انہیں دراصل اپنی جگہ سے باہر نکلنا پڑتا اور اس عمل میں کیلریز جلاتے ہوئے شکار اور چیزوں کو جمع کرنے کے لیے وقت گزارنا پڑتا تھا۔ اب بات کریں گے کہ تحقیق کا خلاصہ کیا ہے، کیونکہ ابھی یہ ایک گرما گرم خبر ہے، مگر کانفرنس میں پڑھا گیا ریسرچ پیپر یہ اتنی جلدی کہ ابھی چھپنے کے سامنے بھی نہیں آیا، اور پوری دنیا میں اتنا ہنگامہ خیز کیفیت کیوں ہو گئی ہے۔ شنگھائی جیوٹنگ یونیورسٹی اسکول آف میڈیسنز کے ڈاکٹر وکٹر یانگ کی سربراہی میں محققین نے امریکہ میں تقریباً 20,000 بالغ افراد کا تجزیہ کیا، جن کی اوسط عمر 49 سے تھی، جو انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کرتے تھے اور پہلے سے دل کے عارضے میں مبتلا تھے۔ اس تحقیق کے مطابق جو لوگ اپنے کھانے کو دن میں 8 گھنٹے تک محدود کرتے ہیں، ان میں دل کی بیماری سے مرنے کے امکان 12 سے 16 گھنٹے کھانا کھانے والوں کے مقابلے میں 91% زیادہ ہوتا ہے۔ روزانہ 8 سے 10 گھنٹے کے درمیان کھانے سے ان میں دل کی بیماری یا فالج سے مرنے کا خطرہ 66% بڑھ جاتا ہے۔ دریا اثنا کینسر میں مبتلا افراد جو ایک دن میں 16 گھنٹے سے زیادہ وقت کھانا کھاتے ہیں، ان میں بھی اس بیماری سے مرنے کا امکان کم ہوتا ہے۔ محققین کو یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ پابندی کے ساتھ مقرر کردہ وقت میں کھانا کھانے سے کسی بھی وجہ سے لاحق موت کا مجموعی خطرہ کم نہیں ہوتا۔ ڈاکٹر یونگ کا کہنا تھا کہ انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ حالیہ برسوں میں وزن کم کرنے اور دل کی صحت کو بہتر بنانے کے طریقوں پر مقبول ہوا ہے، تاہم مقررہ وقت پر کھانے کا طویل مدتی صحت کے اثرات معلوم نہیں ہیں۔ ان میں دل کی بیماری یا کسی بھی وجہ سے موت کا خطرہ بھی شامل ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ جان کر حیرت ہوئی ہے جو لوگ 8 گھنٹے کے محدود وقت میں کھانے پر شیڈول عمل کرتے ہیں، ان میں دل کی بیماریوں سے مرنے کا امکان زیادہ ہو جاتا ہے۔ اگرچہ اس قسم کی غذا اپنی ممکنہ قلیل مدتی فوائد کی وجہ سے مقبول ہو رہی ہے، لیکن ہماری تحقیق سے واضح ظاہر ہے کہ روزانہ 12 سے 16 گھنٹے کھانے کے مقابلے میں کھانے کے مختصر دورانیے کا لمبا عرصے تک زندہ رہنے سے کوئی تعلق نہیں۔ اس تحقیق میں 2003 سے 2018 کے نیشنل ہیلتھ اینڈ نیوٹریشن ایگزامینیشن سے موازنہ کیا گیا، جن کی موت 2003 سے 2019 تک ہوئی ہے۔ محققین نے تسلیم کیا کہ اس مطالعے کے نتائج جو ہیں نا وہ محدود ہیں، کیونکہ اس کا انحصار خود رپورٹ کردہ غذائی معلومات پر تھا۔ نیز دیگر عوامل جو شرکاء کی صحت میں کردار ادا کر سکتے ہیں پر توجہ مرکوز رکھنے میں ناکامی ہوئی ہے۔ مختصر آپ سمجھیں تو یہ کوئی کنٹرول تجربہ نہیں ہے۔ اسٹینفورڈ یونیورسٹی میں میڈیسن کے پروفیسر ڈاکٹر کرسٹوفر ڈی گارڈنز کا کہنا ہے کہ مجموعی طور پر اس مطالعے سے پتہ چلتا ہے مقرر کردہ وقت میں کھانے سے قلیل مدتی فوائد لیکن طویل مدتی منفی اثرات حاصل ہو سکتے ہیں۔ مزید یہ بھی کہا کہ تفصیلات کے شرکاء جو ہیں ان کے ذیلی سیٹوں میں غذائی اجزاء کی جو معیار ہے اور اس کی مقدار اس کا تعین نہیں کیا گیا، اور ان نتائج کے متبادل وضاحت بھی نہیں ہے، تو فی الحال کھانے کے لیے مخصوص وقت کے دورانیے پر مرکوز ہیں۔ دوسرا، اس بات پر زور دینے کی ضرورت ہے کہ مقررہ وقت پر کھانے کی مختلف اوقات میں درجہ بندی کا تعین صرف 2 دن کی خوراک کی بنیاد پر کیا گیا تھا۔ گارڈنز کا مزید کہنا ہے کہ ان گروپوں میں ڈیموگرافکس اور بیس لائن خصوصیات کا موازنہ دیکھنا بھی اہم ہوگا، جنہیں مقرر وقت کے اندر کھانے کے مختلف دورانیے میں تقسیم کیا گیا تھا۔ مثال کے طور پر کیا کھانے کے سبب محدود دورانیے والا گروپ ان کے مقابلے میں منفرد تھا،
جو وزن، تناؤ اور روایتی کارڈیو میٹابولک خطرے کے عوامل یا دیگر عوامل کے لحاظ سے کھانے کے الگ شیڈول پروگرام کرتے تھے۔ اس اضافی معلومات سے اس دلچسپ خلاصے میں بیان کریں کہ مختصر وقتی کھانے کے مخصوص اثرات کو بہتر طور پر سمجھنے میں مدد ملے گی۔ جون 2023 میں اس طرح کی ایک تحقیق میں موٹاپے کے شکار بالغوں کے وزن میں کمی کے نتائج کا تجزیہ کیا گیا تھا، جنہوں نے روایتی خوراک کے مقابلے میں انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کی تھی۔ اس ان پبلشڈ ریسرچ کے مقابلے میں اگر پبلشڈ ریسرچ کا جائزہ لیں تو اینلز آف انٹرنل میڈیسن میں شائع ہونے والے نتائج سے پتہ چلتا ہے جو لوگ 8 گھنٹے کے محدود وقت میں کھانا کھاتے ان میں گلوکوز کی حساسیت کنٹرول گروپ کے ان افراد کے مقابلے میں بہتر ہوتی ہے جو دن میں 10 سے یا زیادہ کھاتے ہیں۔ سائنسی مطالعہ سے پتہ چلتا ہے کہ وقفے وقفے سے روزہ رکھنے سے صحت کے فائدے ہو سکتے ہیں، جیسے وزن کا کنٹرول، موٹاپا، ٹائپ 2 ڈائبٹیز، دل کی بیماری وغیرہ وغیرہ۔ اس کے علاوہ دی گئی غذا تمام لوگوں کے لیے یکساں کام نہیں کرتی۔ مختلف لوگ مختلف طریقے وقفے وقفے سے روزہ رکھنے کے فوائد اور خطرے کے بہتر تعین کرنے کے لیے مزید مطالعے کی ضرورت ہے۔ اس طرح اس کی غذا سے کون فائدہ اٹھا سکتا ہے؟ مطالعہ ابھی تک کسی سائنسی جریدے میں شائع نہیں ہوا، اور اس طرح کا سخت سائنسی جائزہ جو پیر ریویو کہلاتا ہے وہ AHA کی جانب سے جاری ہونے والے اس پریس ریلیز میں اس تحقیق کو ابتدائی تحقیق قرار دیا گیا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ کوئی نہیں بتا سکتا کہ دل کی شریانوں میں اموات کی زیادہ شرح دراصل وقفے وقفے سے روزہ رکھنے انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کی وجہ سے ہی تھی، یا نمونے میں شامل 20,078 جو افراد ہیں ان کے ساتھ کچھ اور بھی چل رہا تھا، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ واضح نہیں ہے کہ اعداد و شمار جواب دہندگان کی زندگیوں کے بارے میں محدود معلومات فراہم کرتے ہیں، اور غذائی اعداد و شمار بھی محدود ہیں۔ ابھی یہ بھی معلوم نہیں کہ وہ وقفے وقفے سے روزہ رکھ رہے ہیں، خاص طور پر ہر وہ روزہ کیا کھا رہے ہیں اور کس طرح کھا رہے ہیں، لوگ ہر روز کیا کر رہے ہیں۔ نسبتاً صحت بخش غذا کے ساتھ انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ اور آل ڈونٹ ڈائٹ کے درمیان ایک بڑا فرق ہے۔ آخر میں ایک مطالعہ کچھ بھی ثابت کرنے کے لیے کافی نہیں ہے، ایک مضبوط نتیجہ اخذ کرنے کے لیے ایک ہی مطالعے پر انحصار کرنا قبل از وقت ہے۔ بجائے آپ کو واقعی اگر کوئی ایک بڑا فیصلہ کرنا ہو تو متعدد مطالعات میں ایک رجحان کو دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس سے پہلے کہ اسٹڈی کو ویلیڈیٹ کیا جاتا ہے، اسے بڑے بڑے ٹی وی پر چلا دیا گیا، نیو یارک ٹائمز جیسے بڑے اخبار میں چھپوا دیا گیا۔ یہ ہمیں ڈرگ انڈسٹری اور فوڈ انڈسٹری کے خوف کا اندازہ ہو سکتا ہے۔ یہ فاسٹنگ، لو کارب، ایکسرسائز، اگر آپ پوری دنیا میں یہ کریں گے تو ہو گیا تو ان کا کم و بیش 80 سے 90% کاروبار ہی بند ہو جائے گا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سا خیال رکھیے۔ شکریہ۔